ہمارے آج کے مہمان ہیں ایک باغ بہار شخصیت، ایک کثیر الجہت شخصیت جو طب اور ادب دونوں سے تعلق رکھتے ہیں، ڈاکٹر سعید امین تابش صاحب۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ، ہم آپ کے ساتھ آج ہم کلام ہو رہے ہیں۔ ہم بات کریں گے آپ کے دونوں شعبوں سے متعلق، حالانکہ آپ بہت سارے شعبوں کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ ایکٹیویزم بھی کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیں کہ آپ کی تعلیم و تربیت، آپ کی پیدائش، آپ کا جو بیک گراؤنڈ تھا، آپ کس پس منظر، کس ماحول سے آپ آئے؟ میں مشکور ممنون ہوں، اٹ از اے پلیجر۔ میری پیدائش پٹن کے خوبصورت گاؤں میں ہوئی ہے جو علم ادب کے لحاظ سے بہت مشہور ہے، علم دانش کے حساب سے بھی۔ دو ٹوین ولیجز ہیں وہاں، ہیملیٹس، ایک کا نام تلگام ہے اور دوسرے کا نام کریری ہے۔ تلگام سے میرے والد صاحب ہیں اور میری ماں کریری سے ہیں، اسی لیے میں نے دونوں گاؤں کا یہ منشن کیا ہے۔ تو انیشلی میری تعلیم 8ویں جماعت تک وہیں ہوئی، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ ایکچولی میرے جو فادر ہیں، والد صاحب ہیں، ان کے گرینڈ فادر فرسٹ پرسن ہیں جو سری نگر سے مائگریٹ کیا ہے انہوں نے تلگام، کیونکہ وہ مبلغ تھے، وہ عالم تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، سارے کشمیر میں گھومتے تھے۔ اس سے پہلے شاہ معلم نواب بازار میں میرے والد صاحب کے گرینڈ پا رہتے تھے۔ تو جو یہ تبلیغ کا سلسلہ تھا، اسی دوران انہوں نے سکونت حاصل کری اس گاؤں میں جس کا نام تلگام ہے، جو بالکل کریری کے پاس میں 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور میری ماں جو ہے وہ سادات بخاریہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو میرے والد صاحب ہیں وہ سادات ہمدانیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا جو یہ ہے نسب، لینیج، وہ جو یہ میر سید محمد حمدانی، میر سید علی حمدانی سے لے کے حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام حسین علیہ السلام تک جا پاتا ہے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو دونوں لحاظ سے میرے جو پیرنٹس ہیں ان کا اثر مجھ پر ضرور رہا جو بچپن تھا۔ میرے جو ماما جی تھے وہ ایک ہسٹورین تھے، آتھر تھے، شاعر بھی تھے۔ وہ شاعری زیادہ انہوں نے کی ہے پرشین میں، عربک میں، اور کچھ کشمیری میں بھی اور اردو میں بھی، زیادہ نعت اور مناجات۔ ان کا اسم گرامی کیا تھا؟ سید علی گوہر بخاری جی۔ وہ جمعیت السادات بخاریہ جموں کشمیر کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں۔ جی۔ تو ایک جانا پہچانا نام ہے کیونکہ ہسٹورین ہیں۔ جو 8ویں جماعت تک تعلیم تھی وہ وہیں ہوئی، اور پھر میٹرک تک کریری میں، وہاں ہائی سکول تھا، تلگام میں اونلی مڈل سکول تک ایجوکیشنل لیول تھی۔ اس کے بعد میں ٹاؤنز میں آیا، سری نگر آیا، اور 1976 میں گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں داخلہ ہوا MBBS کا۔ اور یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ جو داخلے کا پروسیس اور پروسیجر رہا وہ ریٹن ٹیسٹ کے تھرو ہوا۔ اس سے پہلے انٹرویو، بیسک میرٹ اور انٹرویو، جو آپ کے 12th میں مارکس تھے، اور مینلی انٹرویو۔ تو انٹرویو میں شکایت تھی لوگوں کی کہ اس میں انفلوئنشل لوگوں کو ہی، ان کے بچوں کو لیا جاتا ہے، سلیکشن ہوتا ہے، جو غریب طبقے سے آتے ہیں، حالانکہ میریٹوریس ہوتے ہیں، جو مڈل کلاس والے ہیں، جن کا کوئی پولیٹیکل کلاوٹ نہیں ہوتا ہے، ان کو ایڈمیشن نہیں ملتا ہے۔ تو ایک خوش قسمتی تھی کہ اسی ٹائم، فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف میڈیکل کالج، ریٹن ٹیسٹ انٹروڈیوس کیا گیا۔ ریٹن ٹیسٹ میں آبجیکٹیو ٹائپ کوشچنز ہوتے ہیں، اور ٹوٹل سیٹس ان دنوں 70 تھی MBBS کے لیے۔ MBBS، اس میں سے 10 نامینیشنز آتے تھے باقی اسٹیٹ سے، مثلاً مہاراشٹرا سے، بنگال سے 10 اسٹوڈنٹس نامنیٹ ہو کے آتے تھے تھرو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ۔ تو آپ نے 76 سے 81 تک آپ نے کیا۔ بالکل۔ کوئی خاص نام اس میں ابھی تک جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، یا جن کے ساتھ کوئی دوستی رہی، رابطہ رہا؟ اسٹوڈنٹس میں سے جو آپ کے ساتھ تربیت حاصل کرتے تھے بالکل، ان میں سے ایک نام ہے
ڈاکٹر تنویر امان، وہ اب یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے پچھلے 30 سال سے، اس کا ہسبینڈ بھی وہیں پر ہے، وہ اب تنویر میر لکھتی ہے کیونکہ اس کی شادی ڈاکٹر میر سے ہوئی ہے، اور وہ دونوں سیٹل ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں، ان کا ایک اپنا مقام ہے، شہرت ہے میڈیکل سائنس میں۔ دوسرا ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر انیل بان، انیل بان ایک فیمس کارڈیوتھورسک سرجن ہیں، ان کے جو والد صاحب تھے وہ جو ان دنوں گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں وائس پرنسپل ہوا کرتے، ڈاکٹر بی ایم بان، پروفیسر بی ایم بان، برج موہن بان، اور بڑے فیمس تھے، بڑے پاپولر تھے سرجری میں، کشمیر میں لوگ اس کی بہت ریسپیکٹ کرتے تھے، اور اسٹوڈنٹس بھی اس کی بہت ریسپیکٹ کرتے تھے، تو وہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے، ایک ڈاکٹر مرتضیٰ چشتی ہے، وہ ابھی جے پور میں ہے، پچھلے کئی میڈیکل کالج کی سربراہ اس وقت، وہ بھی کارڈیوتھورسک سرجن ہے، وہ اس کا اپنا ایک مقام ہے، نام ہے۔ یہ کچھ ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن 2-3 نام میں نے آپ کو بتا دیے۔ بنیاد جہاں ہم کھڑے ہیں، یہ ہے مضبوط ارادے کی بنیاد، مضبوط حوصلے کی بنیاد، ہم مضبوط ہیں۔ یہ گھر، یہ در و دیوار، یہ راہیں، سب گواہ ہیں اس مضبوطی کی۔ آئیے ہم آپ کے ارادوں کو مضبوط بنائیں۔ ہم ہیں TCI Max، سالڈ اسٹرینتھ ہمیشہ۔ آپ نے مطلب تربیت حاصل کرنے کے بعد آپ نے SMH ہاسپٹل سری نگر میں آپ کی مطلب وہاں پہ ریزیڈنٹ وغیرہ وہاں رہے، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد آپ وہاں شفٹ ہو گئے شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز۔ تو اس میں یہ آپ نے وہاں شفٹ کیوں کر لیا SMH سے اسکیمز؟ ایکچولی گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہاسپٹلز ہوا کرتے تھے، اور آج بھی ہیں 4-5 بڑے ہاسپٹل، ان میں SMH ہاسپٹل نمبر 1 ہے۔ باقی ہاسپٹلز ہیں، للدید ہاسپٹل ایسوسیٹڈ ہاسپٹل میں آتا ہے، چیسٹ ڈیزیز ہاسپٹل اس کے ساتھ آتا ہے، ان دونوں پیڈیاٹرک ہاسپٹل بھی، جو میٹرنٹی ہاسپٹل تھا LD ہاسپٹل، اس کے پاس میں وہ بلڈنگ ہوا کرتی تھی، چیسٹ ڈیزیز اور سائکیٹرک ڈیزیز ہاسپٹل، یہ ایفیلیٹڈ ہاسپٹلز ہوا کرتے تھے۔ ان دنوں شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ فنکشنل نہیں تھا، حالانکہ بلڈنگز بن رہی تھی ان دنوں، کیونکہ 1975 میں یہ پروجیکٹ انیشیٹ کیا ہے شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے، اور اس میں 5-6 سال لگے انفراسٹرکچر بنانے میں، اس پر ہم آئیں گے۔ تو میرا جو ہم کو انٹرنشپ کا 1 سال ہوتا ہے، انٹرنشپ میں 2-3 مہینے، 1 مہینہ یا 15 دن کا روٹیشن ہوتا ہے، سرجری میں، میڈیسن میں، آرتھوپیڈکس میں، آپتھلمالوجی میں، ENT میں، بس گائنی میں، سیکیٹری میں، ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں آپ کی پوسٹنگ ہوتی ہے بائی روٹیشن۔ جب آپ کمپلیٹ کرتے ہیں ایئر انٹرنشپ، اس کے بعد ان دنوں ہاؤس جاب ہوا کرتا تھا، جی آپ کو 1 سال کا ہاؤس جاب لازمی لینا تھا، دیٹ وڈ میک یو ایلیجیبل فار پوسٹ گریجویٹ کورس۔ وداؤٹ ہاؤس جاب آپ کو کہیں پوسٹ گریجویشن کے لیے داخلہ نہیں ملتا۔
تو حالانکہ میرا اچھا میرٹ تھا، میں نے پریفر کیا آرتھوپیڈکس. جی. آرتھوپیڈکس ان دنوں SMHS ہاسپٹل میں ہی ڈپارٹمنٹ تھا، 2 وارڈ تھے، 7 اور 8، وارڈ 7 اینڈ وارڈ 8. جی. تو میری پوسٹنگ وہاں ہوئی. لیکن انہی دنوں بون اینڈ جوائنٹ ہاسپٹل کنسٹرکٹ ہو رہا تھا، 150 بیڈڈ ہاسپٹل. جی. تو میں نے صرف 6 مہینے گزارے ہیں SMHS ہاسپٹل میں. تو جب اس کا انوگریشن ہوا، کمیشن ہوا یہ ہاسپٹل، گورنمنٹ بون اینڈ جوائنٹ ہاسپٹل 150 بیڈڈ، اٹ واز اے ڈریم کمنگ ٹرو. تو میں پہلے 2-3 ہاؤس سرجنز میں سے فاؤنڈر ہاؤس سرجن. 1982 میں ہوا. 1982. جی. تو ایک نئے ہاسپٹل میں، نئی بلڈنگ میں، سارا انفراسٹرکچر نیا تھا. تو یہ ایک خوشی کا مقام تھا. 6 مہینے وہاں کی ہاؤس جاب کری تو کل 1 سال کا ہاؤس جاب ہو گیا. اس کے بعد پبلک سروس کمیشن کی طرف سے ایڈورٹیزمنٹ آیا، جو میڈیکل آفیسر پوزیشنز ویکنٹ تھی، اس میں پراپرلی ان کو انٹرویو اور سلیکشن پروسیس کے تھرو جا کے انہوں نے آؤٹ آف اراؤنڈ 500 کینڈیڈیٹس کوئی 60-65 ڈاکٹرز کو سلیکٹ کیا، اور میں ان میں سے ایک تھا. جب سلیکشن ہوا اس کے بعد آپ کی پوسٹنگ ہوتی ہے رورل ایریاز میں. تو میری پوسٹنگ چاڈورہ تحصیل میں ہوئی. ان دنوں بہت کم ہاسپٹلز ہوا کرتے تھے کشمیر میں. تو سری نگر سے آنا جانا تھا چاڈورہ، صبح جاتے تھے، شام کو واپس آتے تھے ایز میڈیکل آفیسر. جب میں میڈیکل آفیسر تھا 1.5 سال کے بعد شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سے ایڈورٹیزمنٹ آیا، ریزیڈنٹ پوزیشنز ویئر ویکنٹ. میں نے بھی اپلائی کیا اس میں. اور آپ کے لیے ایک نئی چیز ہے، انٹرویو جونیئر ریزیڈنٹ پوزیشن کے لیے ایک کمیٹی ہیڈڈ بائی پروفیسر علی محمد جان، ڈاکٹر علی جان جی چیئرمین تھے کمیٹی کے. جی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ آف ریزیڈنسی کیسا ہوگا. جی تو جان صاحب تھے، اور پروفیسر ناگپال جو فاؤنڈر ڈائریکٹر ہیں سکمز کے، وہ ممبر سیکرٹری تھے. اس کے علاوہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں. جونیئر ریزیڈنسی کے لیے پروفیسر جان کو فیس کرنا جی یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو سکمز میں بھی ریزیڈنسی کا میرا سلیکشن ہو گیا، اور بہت ہی ٹف کمپٹیشن میں. بہت ٹف کمپٹیشن میں. تو سکمز میں لیٹ 1984 جی میں نے جوائن کیا. وہاں سرجیکل ڈپارٹمنٹس جو ہیں، سرجری اینڈ الائڈ، جی اس سرجری میں آتا ہے جنرل سرجری، کارڈیوتھورک سرجری، نیورو سرجری، یورالوجی، پلاسٹک سرجری، پیڈیاٹرک سرجری. جی اس کے علاوہ جو باقی سپورٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں بھی پوسٹنگ ہوا کرتی، لائک انٹینسیو کیئر یونٹس ہوتی ہیں، پوسٹ آپریٹو وارڈس ہوتے ہیں. کوئی 2 سال میں وہاں رہا. تو 2 سال سے زیادہ، لگ بھگ 2.5 سال میں نے سرجری میں کام کیا. اور اس کی خوبصورتی یہ ہے، ان دنوں شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس تھے وہ انڈیا کے جانے مانے میڈیکل سائنٹسٹ تھے، اپنے فیلڈس میں ایکسپرٹس ہوا کرتے تھے. لائک پروفیسر ہری گوتم، جی کارڈیوتھورک سرجن، یہاں سے جا کے وہ بنارس ہندو یونیورسٹی کے وائس چانسلر بن گئے. وہ نیشنل اکیڈمی آف میڈیکل سائنس کے پریزیڈنٹ بھی بنے، ون آف دا نیمز، گریٹ نیمز. اسی طرح جنرل تھرمولائم، جنرل، ہی واز آرمی جنرل، ریٹائرڈ آرمی جنرل. تو وہ ڈین بھی تھے شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے، اور وہ اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے. پروفیسر سانیال، وہ ریڈیو تھراپی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، ون آف دا نیمز ان ریڈیشن آنکالوجی انڈیا میں. ایمز میں بھی جو تھے، نہیں وہ ایمز میں نہیں تھے. تو ڈاکٹر بی کے داس، جی وہ نیوکلیئر میڈیسن کے ہیڈ رہے ہیں. اسی طرح رینا صاحب تھے، پروفیسر رینا بایو کیمسٹری کے. پروفیسر پٹھانیہ پیتھولوجی کے تھے. پروفیسر مفتی وہ پیڈیاٹرک سرجری کے تھے. پروفیسر وردی یورالوجی کے تھے، وہ 1 1.5 سال رہے سکمز میں، پھر وہ یونائٹڈ اسٹیٹس چلے گئے. نیفرالوجی کے ہیڈ تھے پروفیسر شیف.
अमेरिका से आए थे, 2-3 साल रहे और वो भी चले गए। कहने का मतलब है कि लेजेंड्स हमने देखे हैं। प्रोफेसर BK अग्रवाल, प्रोफेसर अग्रवाल माइक्रोबायोलॉजी के हेड थे। ये कुछ प्रोफेसर थे, इनको एजाजी तौर डायरेक्टर प्रोफेसर पोजीशन दी गई थी। उनमें सान्याल साहब हैं, अग्रवाल साहब हैं, थर्मलाई साहब हैं, ये बहुत सीनियर प्रोफेसर्स थे जी। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सिक्किम्स का, उसका जो कॉन्सेप्ट था वो नागपाल साहब ने कुछ और लोगों से लिया है। हर एक डिपार्टमेंट के लिए नागपाल साहब एक्सपर्ट्स सिलेक्ट करते थे फ्रॉम रेस्ट ऑफ द इंडिया। यहाँ लाके उनके साथ डिस्कशन होता था, प्लान बनता था, फिर डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश होता था जी। तो ये जो सिक्किम्स में ये लेजेंड्स थे, इन्होंने एक ऐसा स्ट्रांग सिस्टम दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को, एंड पर्टिकुलरली अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ में। बिकॉज ऑफ दैट अभी भी इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, बहुत नामसाइद हालात भी 30-35 साल रहे, लेकिन डिपार्टमेंट्स की स्ट्रेंथ इतनी थी कि दे कुड सस्टेन ऑल द प्रेशर्स 30-35 साल, और आज भी फ्लोरिश कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ, उनमें भी नेशनल लेवल के लोग थे, लेकिन जो एक और खूबसूरती थी सिक्किम्स में उन दिनों जो स्टाफ था, रेजिडेंट स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ, वो इंडिया के बाकी स्टेट से भी आता था, केरला से, कहीं किसी भी स्टेट से, यूपी से, मध्य प्रदेश से सीनियर रेजिडेंट आते थे, नर्सेज आती थी। सो एक कंपोजिट कल्चर था, बेस्ट ब्रेन्स थे। थोड़ी देर में हम आएंगे 90 के बाद की सिचुएशन पे। अभी हम 1984 से 90 तक का जिक्र करें, जिसमें ज़्यादातर आप शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रहे, जिसका बाद में शेर कश्मीर भी नाम काट लिया गया जब मिलिटेंसी कश्मीर में आ गई। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि एक मसला रहा है प्राइवेट प्रैक्टिस का, जिसके आप बिल्कुल ओपनली आप इसके ख़िलाफ़ रहे हैं ज़ाती तौर पे, क्योंकि आप इस बारे में इसमें यकीन रखते थे कि जिन लोगों को यहाँ पे काम करना, उनको हॉस्पिटल में ही काम करना चाहिए, जिसको लेकर के शायद बहुत सारे लोग आपसे नाराज़ भी हुए होंगे। मैंने डॉक्टर नागपाल से खुद पूछा था जब वो यहाँ पे टास्क फोर्स के सरबराह रहे थे उमर अब्दुल्ला के दौर में 2009 से 2014 तक। मैंने उनसे भी ये पूछा था कि इसका इलाज क्या है, तो वो ये बता रहे थे कि इसको अलाउ कर सकते हैं सिक्किम्स में भी, लेकिन जो वहाँ पे ये फ़ीस हासिल करेंगे डॉक्टर साहिबान, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10,000 रुपये जमा होता है, 5,000 रुपये इंस्टीट्यूट को दे देंगे, 5,000 अपने पास रख लेंगे। वो बाद में नाफिज भी नहीं हुआ। मैंने बाद में कई और लोगों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, ये काबिल अमल नहीं है। आपका इस बारे में क्या आपको लग रहा है, ये कैसे ये प्राइवेट प्रैक्टिस क्या वाकई ये बैन ममनू होना चाहिए, और अगर ममनू होना चाहिए तो बंद कैसे होगा? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊंगा। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से करी है जी, और वहाँ भी जो टॉप डॉक्टर्स थे सारे इंडिया क्या सारे एशिया के, वो एम्स में थे। 2-4 का मैं नाम बताऊंगा आपको। प्रोफेसर बजाज जी, वो प्लानिंग कमीशन में भी फिर रहे। प्रोफेसर कक्कड़ थे, सने भार्गवा थी,
डॉक्टर तलवार थे, डॉक्टर B.N. टंडन थे, डॉक्टर P.N. टंडन थे, डॉक्टर वेणुगोपाल थे, मैं कितने नाम गिनाऊं, डॉक्टर प्रोफेसर बख्शे बहुत ही थे, मतलब हाँ अपने इंटीग्रिटी के लिए मशहूर मशहूर लोग, वेणुगोपाल साहब, टंडन उन साहब। लोगों के साथ मैंने काम किया है। ये आपके सवाल के साथ रिलेटेड है। प्रोफेसर वेणुगोपाल जो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया में हुआ वो उसी ने किया है, बिल्कुल। और वो 18 घंटे हॉस्पिटल में रहते थे जी, प्रोफेसर और हेड होने के बावजूद। और वहाँ एम्स हॉस्पिटल के पास में एक सेंटर है, उसको कार्डियोथोरेसिक न्यूरो साइंसेज सेंटर, CN सेंटर कहते हैं, उसी के नाम से वो मशहूर है। उसके वो चीफ भी रहे, 4 डिपार्टमेंट्स के चीफ रहे वो। लेकिन फिर भी 16 से 18 घंटे वो एम्स हॉस्पिटल में रहते थे। यही हाल बाकी HODs का, अगर 18 घंटे 16 घंटे नहीं। एक प्रोफेसर P.N. टंडन, वो हमारी डॉक्टर अफजल वानी साहब यहाँ प्रोफेसर रिटायर थे, न्यूरो सर्जन, वो डीन भी रहे और प्रिंसिपल स्कीम्स मेडिकल कॉलेज भी रहे हैं, मैंने उनके साथ भी सर्जरी में काम किया है। तो उसके वो गाइड थे जी, प्रोफेसर P.N. टंडन, ए नेम वर्ल्ड ओवर, इंटरनेशनल रेपुटेशन। उसको 3 बार एम्स की डायरेक्टरशिप ऑफर की गई। उसने कहा नहीं, मैं प्रोफेशनल वर्क विल सफ़र अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन ले लूँ। तो ऐसे कैलिबर के लोग जो साइकिल पर आते थे ड्यूटी, साइकिल पर, इतने बहुत ग्रेट सर्जन्स एंड फिजिशियंस, क्लिनिशियंस, दे वुड कम इन द इवनिंग। लाइब्रेरी दिन रात खुली होती थी एम्स की 24 आवर्स। आफ्टर वर्किंग आवर्स वो वहाँ 2-3 घंटे गुजारते थे एंड सी द लेटेस्ट थिंग्स इन मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन में ये इम्पॉर्टेंट है कि इट इज़ एवर चेंजिंग। आपकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए यू हैव टू कंसल्ट मेडिकल लिटरेचर। जी, उन दिनों ये नेट वगैरह नहीं था, उन दिनों जर्नल्स आते थे, मेडिकल जर्नल, टॉप मेडिकल जर्नल्स, लाइक लैंसेट है, लाइक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन है, अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन है, बहुत कुछ नाम है, थाउजेंड्स हैं जर्नल। और ये बड़े लोग, बड़े क्लिनिशियंस आफ्टर वर्किंग आवर्स लाइब्रेरी में जाके उनको आप देख सकते थे रीडिंग लेटेस्ट थिंग्स। तो इस माहौल में मैं प्रोफेसर मालविया, ये बहुत बड़े लोग थे, बहुत सारे लोग। लेकिन मेरा सवाल ये था कि नहीं मैं यही बताऊंगा ना, आई विल कम टू दैट। उनके साथ मैंने काम किया है। इवन जो नरेश त्रेहान ही वॉज असिस्टेंट प्रोफेसर उन दिनों, या यूकोल साहब थे, ये भी वहाँ थे। मुझे ये कहना है कि एम्स में जो स्टैंडर्ड पेशेंट केयर का, रिसर्च का और मेडिकल एजुकेशन का, वो बढ़ता ही गया हमेशा, हमेशा बढ़ता गया इन स्पाइट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर एम्स की कैपेसिटी फॉर एग्जांपल एक दिन में 2000 पेशेंट्स आउटडोर में आ सकते हैं जी, ये 40 साल पहले का स्टैंडर्ड था। आज वहाँ 5000, 6000, 7000, 8000 पेशेंट पर डे आते हैं OPDs में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हुआ, मगर डिफरेंस क्या है, उनके जो लोग हैं, डॉक्टर्स, फैकल्टी, रेजिडेंट डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, एक ही काम करते हैं, वो हॉस्पिटल का है। अगर किसी को प्राइवेट सेक्टर में जाना, ये आपके सवाल का जवाब है, अगर किसी फेमस डॉक्टर, पॉपुलर डॉक्टर को प्राइवेट सेक्टर में जाना है, ही विल लीव जॉब इन एम्स, ही विल सेटल इन प्राइवेट सेक्टर। जैसे कि प्रोफेसर डॉक्टर नरेश त्रेहान, ये एम्स में फैकल्टी मेंबर थे, इनको अच्छा लगा प्राइवेट सेक्टर, एम्स का जॉब छोड़ दिया और ज्वाइन किया। मतलब बिगेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल चेन उन्होंने बनाया। बिल्कुल, पहले वो एस्कॉट्स में थे, वो एस्कॉट्स के बाद उन्होंने अपना ये यूकोल साहब हैं, वो भी एम्स से चले गए। और उसके बाद एम्स में कोई भी डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर से प्रोफेसर एंड हेड तक, प्राइवेट प्रैक्टिस में बिलीव नहीं करते हैं। अगर किसी को प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है, ऑनेस्टली ही विल टेक अ रिटायरमेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली और प्राइवेट सेक्टर में जाके काम करेगा।
اگر یہ چیز جی یہاں بھی ہم اپلائی کریں گے، کیونکہ میں نے کیوں ایمز کی مثال دی آپ کو، آئی ایم اے پروڈکٹ آف ایمز، جو کچھ سیکھا ہے وہ ایمز سے سیکھا ہے، اور اس کے بعد امپلیمنٹ بھی تھوڑا سا کیا اپنے مقدور کے مطابق، اپنی پوزیشن کے مطابق۔ ایمز میں جو کلچر ہے، ورک کلچر، جی نتھنگ ہیز ایروڈیڈ اٹ ٹل ڈیٹ۔ وہاں بھی جو سینئر ڈاکٹرز ہیں یا ریزیڈنٹ ڈاکٹر، ان کی بھی نیڈس ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، بٹ دے سیکریفائز دوز ریکوائرمنٹس اینڈ نیڈس۔ ہم دونوں چیزوں کی طرف آئیں گے، ورک کلچر ایز ویل ایز پرائیویٹ سیکٹر، دونوں کی طرف آئیں گے، لیکن ناظرین کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ جو آپ رہے پھر شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں، آپ نے کیا ہینڈل کیا وہاں پہ، اور جب آپ اس میں اسپیشلائزیشن میں گئے تو آپ نے چن لیا ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کا شعبہ، وہ کیوں چنا اور آپ نے کتنے سال وہاں پہ کام کیا، اور خاص آپ کا کنٹریبیوشن کیا رہا اس میں اسکیمز میں، اور اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے بعد ہم ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے کیا ڈگریز وہاں پہ حاصل کر لی بہت ہی معتبر اداروں سے برطانیہ میں، اور دنیا کے بہت حصوں میں آپ نے کام بھی کیا، امریکہ وغیرہ میں۔ لیکن پہلے آپ بتائیں کہ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں آپ نے کیا کیا عہدہ لیا، وہاں پہ کیا کیا اسپیشلائزیشن آپ کی رہی؟ میں نے آپ کو یہ بتایا ابتدا میں کہ پہلے 2.5 سال میں نے سرجیکل ڈپارٹمنٹس میں گزارے ہیں اور سارے سرجیکل ڈپارٹمنٹس میں کام کیا ہے۔ ان دنوں ہی اوپن ہارٹ سرجری شروع ہوئی، ان دنوں ہی اوپن برین سرجریز شروع ہوئی، اور میں نے اسسٹ کیے ہیں، بڑے ڈاکٹروں کے ساتھ کام کیا ہے۔ ان دنوں فیکلٹی زیادہ نہیں تھی، ٹاپ موسٹ پر پروفیسر ہوتے تھے اور ریزیڈنٹس ان کو اسسٹ کرتے تھے۔ وہ ایک خوش قسمتی تھی ہمارے لیے کہ 2.5 سال ان لوگوں کے ساتھ کام کیا۔ انہی دنوں اگر میں نے کنٹینیو کیا ہوتا سکمز میں، آئی ووڈ ہیو بین اے سرجن، میں سرجری میں ایم ایس ملتا تو میں سرجن بن جاتا۔ تو ایک ایڈورٹیزمنٹ آیا ایمز کی طرف سے اس میں ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن میں پوسٹ گریجویشن کے لیے، میں نے بھی اپلائی کیا۔ آل انڈیا کمپٹیشن ہوتا ہے، 2 سیٹس پورے انڈیا میں، جی ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر انٹرویو۔ اللہ کا کرم ہے کہ میں نے ریٹن ٹیسٹ بھی اچھی میرٹ میں پاس کیا، نمبر 1، تو پھر انٹرویو بھی بہت بڑھیا رہا۔ تو سلیکشن میں بھی 2 ہی کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کیا، ان میں بھی نمبر 1 میں ہی رہا۔ میں نے سوچا کہ کشمیر میں بہت سارے لوگ سرجن یا فزیشین ہیں، ایک کوالیفائڈ پروفیشنل ہاسپٹل ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہے، یہ ان دنوں میرے ذہن میں آیا تھا۔ اسی لیے میں نے چوز کیا ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن اسپیشلٹی۔ ایمز سے واپس آ کے انہیں اس سے پہلے کسی نے کیا تھا اس میں پوسٹ گریجویشن وغیرہ ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن؟ پروفیسر ناگپال نہیں، کشمیر، جموں کشمیر میں؟ یہاں نہیں، جموں کشمیر میں 1-2 لوگوں نے کیا تھا، لیکن انہوں نے کشمیر میں کوئی سروس نہیں کی، وہ ہاں گرین پاسچرز کے لیے دے ور آؤٹ سائڈ۔ یو آر دی فرسٹ جن کو اسپیشلائزیشن تھا ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن میں
اور جنہوں نے یہاں پہ کام بھی کیا. میرے سے پہلے 2 بندے تھے لیکن انہوں نے کام نہیں کیا کشمیر میں. میں وہی بتا رہا ہوں جنہوں نے یہاں پہ کام کیا. بالکل آپ ان میں سے پہلے. بالکل. پروفیسر ناگپال وہ بھی ایمز کے پروڈکٹ ہیں. یہی ڈگری جو میں نے کری ہے وہ اس نے ایمز سے کری تھی. ایک اور نام ہے, ان کو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے, پروفیسر وی پی گپتا. بالکل. پروفیسر وی پی گپتا فرسٹ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ رہے ہیں شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے, اور اس نے بھی یہی ڈگری کری تھی. اس کے بعد وہ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز اینڈ اسپیشل سیکرٹری ڈن سیکرٹری ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن رہے ہیں. لیکن کشمیر کا سے جو تعلق ہے, میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سکمز میں جس نے بہت دیر تک کام کیا وہ ایمز کی ڈگری لے کے میں ہی ہوں. جب وہاں سے آیا میں ایمز سے, انہی دنوں ایک بہت وقت یو ایز اے جرنلسٹ نو اٹ, لال بازار ٹریجڈی ہو گئی. جی ہاں. تو لال بازار میں ایک ہاؤس کلیپس ہو گیا, روف کلیپس. 50 سے زیادہ لوگ خواتین مری. نہیں, 65 جو ڈیڈ باڈیز تھی سکمز میں لائی گئی. 350 لوگ تھے. یہ میرا پہلا چیلنج تھا ٹو مینیج دس ڈیزاسٹر. تو وہاں سے میں نے شروعات کری. مجھے ہارڈلی 1-2 مہینے ہوئے تھے. ڈائریکٹر صاحب ظہور صاحب تھے, تو ہی ہیڈ فل فیتھ ان می, کیونکہ میں ایمز سے ٹرین ہو کے آیا تھا. بہت اچھی طرح مینیج کیا ہم نے, ٹیم ورک. یہ ڈیزاسٹر لال بازار دس واز ون آف دا میجر چیلنجز. اس کے بعد میری سلیکشن ہو گئی ایز اسسٹنٹ پروفیسر. ان دنوں اسسٹنٹ پروفیسر کا نام لیکچرر ہوا کرتا تھا. جی ہاں. اس کے بعد نام کلچر چینج ہو گیا. سو لیٹ اس سے اسسٹنٹ پروفیسر. اسسٹنٹ پروفیسر بنتے بنتے کچھ ڈپارٹمنٹس جو مجھے الاٹ کیے گئے, آئی لکڈ آفٹر دیم, پلس ہاسپٹل جو اوور آل ہاسپٹل کی فنکشننگ ہوتی ہے اس میں آئی واز انوالوڈ ایکٹیولی. اس کے بعد ایسوسیٹ پروفیسر بن گئے. اس کے بعد ایڈیشنل پروفیسر. لیکن ایڈیشنل پروفیسر کے ساتھ میں ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بھی بن گیا. ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کچھ اتھارٹی آ گئی. رسپانسبلٹیز تو ہر ایک پوزیشن پر ہوتی ہیں, لیکن اس میں تھوڑی سی اتھارٹی بھی. آئی اسٹارٹڈ asserting myself. پہلی چیز جو دیا گیا مجھے ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ سربراہ بنایا گیا 1997 میں. جی 13 سال میں ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ رہا ہوں. اور ان دنوں جو کیجولٹی تھی, کیجولٹی بعد میں یہ پہلے سکمز کا حصہ نہیں تھا. یہ پروفیسر ظہور صاحب کے ٹائم میں جب وہ ڈائریکٹر تھے, اگین ہم نے یہ ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی سروسز انٹروڈیوس کری. پروفیسر ناگپال فرسٹ ڈائریکٹر تھے سکمز کے. اس کے بعد بی کے آنند صاحب, وہ ایمز کے ڈین رہے ہیں. وہ وہاں انہوں نے اکیڈمکس کا بہت ڈیولپ کیا سکمز میں. ناگپال صاحب نے ڈیمڈ یونیورسٹی وغیرہ ان کے ٹائم پہ ہی بنی. نہیں, یہ ناگپال صاحب کے ٹائم میں. ناگپال صاحب نے کیا دیا سکمز کو, یہ بھی میں بتاؤں. جو انفراسٹرکچر اور ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر. بی کے آنند اکیڈمکس ایکسلڈ سکمز ایکسلڈ ان دیز 2 فیلڈس. لوگ انڈیا کے باقی اسٹیٹ سے یہاں آتے تھے یہاں کے ڈپارٹمنٹس دیکھنے. سروسز ڈپارٹمنٹس اور کلینکل ڈپارٹمنٹس اور پیرا کلینکل ڈپارٹمنٹس. اتنی اچھی بنیاد رکھی ان لوگوں نے. اس کے بعد تیسرے ڈائریکٹر جو سکمز میں آئے وہ پروفیسر سید ظہور احمد تھے. ان کے ٹائم میں ایک چھوٹی سی کیجولٹی تھی, 8 بیڈس تھے وہاں, کاؤچز تھے. جی تو 4-5-6 سال وہی رہا. لیکن جب میں نے ٹیک اوور کیا اس کا ایکسیڈنٹ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا سربراہ, پہلی چیز میں نے کری, آئی ایکسپینڈڈ دس ڈپارٹمنٹ. 8 کاؤچز سے ایک 100 بیڈڈ ڈپارٹمنٹ بنا دیا. جی آپ کے ٹائم پہ یہ مائی کنٹریبیوشن ٹو دا سکمز وچ از ریممبرڈ بائی ون اینڈ آل. جی ایک تو یہ کیا. دوسرا ایک ڈیزاسٹر پروگرام بنایا گیا. ڈیزاسٹر مینجمنٹ پروگرام نہیں تھا یہاں. آئی گیو اے ڈیزاسٹر مینجمنٹ پروگرام ٹو جموں اینڈ کشمیر تھرو سکمز. ایک پراپر ڈیزاسٹر مینجمنٹ پروگرام. اس کے ساتھ میں نے پہلی بار انٹروڈیوس کیا یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ وارڈ الگ, جس کے کوئی 28 بیڈ ہیں. اینی ٹائم کہیں بھی 30 لوگ زخمی ہوئے ان کو ہم اسپیس دے سکتے ہیں. دوز بیڈس آر یوزولی ویکنٹ فار دیز ایمرجنسیز. ایک اور چیز میں نے انٹروڈیوس ڈپارٹمنٹ کو اپ گریڈ کیا. 8 کاؤچز سے لے کے 100 بیڈڈ ڈپارٹمنٹ. اٹ واز آن یو ایس پیٹرن. اور یو ایس پیٹرن میں سے بھی یا انگلینڈ کا پیٹرن بھی تھا اس میں تھوڑا سا. جو میں نے
फर्स्ट टाइम दिया उसमें लेवल सिस्टम, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। जिनके माइनर एलिमेंट्स हैं वो लेवल 1 पर जाएंगे, जिनका क्रिटिकल कोई इंजर्ड है, किसी का मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, वो डायरेक्टली लेवल 2 पर जाएंगे, ताकि लेवल 1 वाले जो हैं माइनर एलिमेंट्स वो अलग रहें, जिनको इमीडिएट अटेंशन होता है वो लेवल 2 में डायरेक्टली जाए। वहाँ डायरेक्टर ये डॉक्टर भी रेडी है, नर्स भी है, स्टाफ भी है, एवरीथिंग, एवरी फैसिलिटी इज अवेलेबल। वहाँ 12 घंटे तक हम पेशेंट को रखे थे। उसके बाद लेवल 3 पर जाते थे, जिनको जो 24 आवर के लिए एडमिशन की ज़रूरत हुआ करती थी। फिर लेवल 4 जिनको 24 घंटे से ज़्यादा वहाँ ज़रूरत थी हॉस्पिटल में। सो लेवल सिस्टम फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एट सिक्किम बाय मी इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। ये किसी और जगह नहीं। फिर बाकी लोगों ने इसको कॉपी किया, एम्युलेट किया, लेकिन ये इनोवेशन एक था जो मैंने वहाँ करी। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप बीच में सऊदी अरबिया में भी गए, आपने वहाँ पे काम किया, मुख्तलिफ पौधों पे आप रहे, सरबराह भी रहे शोबों के, हॉस्पिटल के भी। बीच में आप बरतानिया गए और आपने वहाँ पे FRCP किया, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज दोनों जगहों से, और आप फिर यूनाइटेड स्टेट्स भी आपने CDC का भी मुताला किया है, और बरतानिया में भी नेशनल हेल्थ सर्विस का आपने मुताला किया है, तजर्बा रहा है, और ये तजर्बा अप्रिशिएट किया है वहाँ के सीनियर डॉक्टर्स ने भी आपके हक़ में जो हमने देखा है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या ख़ास फ़र्क है हमारे सिस्टम में और वहाँ के सिस्टम में, और क्या हमें करना चाहिए ताकि हमारा निज़ाम भी उसी तर्ज पर आएगा और लोगों में ये शिकायतें नहीं रहेंगी कि हमारे मरीज़ बेमौत मरते हैं हॉस्पिटल्स में। एक्चुअली मैंने जो इंग्लैंड है, ग्रेट ब्रिटेन, 1995 और 1996 में मैं वहाँ रहा हूँ। और पहली चीज़ जो मेरी रिस्पॉन्स, ये एक पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप थी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल में जी। उसके साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल थे, रॉयल इन्फर्मरी, ब्रिस्टल रॉयल इन्फर्मरी, नोन फॉर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इन द वर्ल्ड। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ब्रिस्टल रॉयल इन्फर्मरी में, तो वहाँ ही था। तो आफ्टर पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप उन्होंने लोगों, वहाँ के सीनियर लोग, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, उनको लगा कि ये मेहनती बंदा है, थोड़ा सा ये डिपेंडेबल भी है, काम करने वाला है, रिसर्च माइंडेड है, ही कैन कंट्रीब्यूट। तो उसके लिए उन्होंने मुझे इनकरेज किया। फिर रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ऑफ लंदन एंड रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ऑफ एडिनबरा से FRCP मिली मुझे, इमरजेंसी मेडिसिन में भी और मेडिसिन ओवरऑल ये मिलता है, मेडिसिन या सर्जरी में, मेरा मेडिसिन में मिला जी। तो एक दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि फ़र्क क्या है, फ़र्क बहुत वसी है, इसको हम डिस्क्राइब नहीं। एक दो चीज़ मैं बताऊं, ब्रिटिश हैज़ वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, हेल्थ सिस्टम्स। एक तो वहाँ सोशल सिक्योरिटी है, एक मुलाजिम को वहाँ परेशानी नहीं, अब मेरे बच्चे को एडमिशन कहाँ मिलेगा, मेरे घर में क्या होगा, वो ये, बिकॉज गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। आपका पूरा फोकस अपनी जॉब पर रहता है, जब भी जॉब आपको मिलेगा। सो आपकी जो बाकी परेशानी है वो गवर्नमेंट लेती है, शेयर करती है, आपका फोकस अपनी जॉब पर रहता है। दूसरी चीज़ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इट इज़ नॉट एज एडवांस्ड एट यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स स्पेंड्स लॉट ऑफ मनी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट। ब्रिटिश में एक एक पैसे का हिसाब है, वो एक पैसा, एक पाउंड, लेट अस से 1 पाउंड 10 बार सोच के, फाइनेंशियल डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम इज़ क्वाइट डिफरेंट, इट इज़ बेटर दैन यूनाइटेड स्टेट्स, इट इज़ बेटर दैन मेनी अदर कंट्रीज़, क्योंकि असली अंग्रेज़ जो रहते हैं वो इंग्लैंड में ही रहते हैं, तो वहीं से कुछ माइग्रेट भी हुए थे यूनाइटेड स्टेट्स में। सो हॉस्पिटल्स का जो ये है फंक्शनिंग, इट इज़ परफेक्ट। एक चीज़ वहाँ कि जो वहाँ के हॉस्पिटल्स हैं, they are under the control of a governing body or governing board who sit regularly। 5 डायरेक्टर्स होते हैं वहाँ एक गवर्निंग बोर्ड में, इंक्लूडिंग द डायरेक्टर हु इज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक और होता है मेडिकल डायरेक्टर। इसी तरह ये दे रेगुलरली सिट टुगेदर, डिस्कस
each and everything about the patient care, about the research, about the teaching. پورے نظام میں جو NHS کا سسٹم NHS نیشنل ہیلتھ سسٹم ہے وہاں. It is free to all citizens. Now there are some restrictions, لیکن وہاں کا کی خوبصورتی ہے everything has to go through proper channels. پہلے آپ کو GP جنرل پریکٹیشنر کے پاس جانا ہے, آپ ڈائریکٹلی ہاسپٹل نہیں جا سکتے ہیں. جی اس سے کیا ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں ان کا علاج جنرل پریکٹیشنر کرتا ہے. ہاسپٹل پر لوڈ کم ہے. ہاسپٹل یہاں کی طرح ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں سیدھے نہیں جاتے. زکام والا ٹرشری کیئر ہاسپٹل نہیں جائے گا. کسی کے کمر میں درد ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں جائے گا. GP کو ریفر کرنا ہے اگر اس کو ضرورت پڑے کہ ایک پیشنٹ کو اسپیشلائزڈ کیئر چاہیے, اس کی ریفرل کے بغیر اگر آپ کچھ بھی ہوں, کسی بھی عہدے پر ہوں, کوئی بھی رئیس ہوں, آپ کو ہاسپٹل میں نہیں دیکھیں گے. یہ بیوٹی ہے اس سسٹم کی. جنرل پریکٹیشنر کے پاس آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں. ہی از اے کوالیفائڈ ڈاکٹر, ایکسپیرینسڈ ڈاکٹر, پراپرلی سلیکٹڈ ڈاکٹر. تو وہاں سے وہ اگر چاہے وہ آپ کو ریفر کر سکتا ہے. ریفرل سسٹم از پرفیکٹ. اسی لیے وہاں لوڈ زیادہ نہیں ہے وہاں کے سیکنڈری اینڈ ٹرشیئر کیئر ہاسپٹل پر. اور برٹش کی زیادہ وہ جو امپورٹنٹ بات ہے, خوبصورتی ہے جو باقی ہیلتھ سسٹم سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے, وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں ہیلتھ پروموشن اور ڈیزیز پریونشن پر. جی اس میں ہائیجین آتا ہے, اس میں سینیٹیشن آتا ہے, اس میں یہ لائف سٹائل جنرل اویئرنیس وغیرہ, ہاں اس میں ویکسینیشنز آتا ہے. It has prevented millions of deaths, millions of disabilities, جس کو mortality اور morbidity کہتے ہیں. morbidity بہت کم ہے because of these interventions, health promotion and disease prevention. یہاں تو زیادہ توجہ دیتے ہیں سیکنڈری اینڈ ٹرشری کیئر پر یا میڈیکل کیئر جس کو کہتے ہیں, بنیادی پہ نہیں. ہاں بنیادی پر نہیں. اگر وہاں کوئی ہاسپٹل مانگ کرے گا کہ ہم کو چاہیے ایک MRI یا پیٹ اسکین چاہیے, پہلے وہاں یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ اگر ہم اس پر 50 کروڑ روپیہ خرچ کریں گے, ہاؤ مچ بینیفٹ اٹ ول گیو ٹو دا پاپولیشن ایز اے ہول, اور از اٹ فار فیو پیپل. اگر یہ 50 کروڑ ہم انویسٹ کریں گے ہیلتھ پروموشن, ڈیزیز پریونشن اور پرووائڈنگ پرائمری کیئر اینڈ ایمرجنسی کیئر, اٹ ول بینیفٹ thousands of people, whole population. تو وہاں یہ ڈیسیجن آسان نہیں ہے. آپ چاہیں گے پیٹ اسکین ہو یا MRI ہو, پہلے وہاں ڈیسائیڈ ہوگا کہ جو کاسٹ بینیفٹ انالیسز کریں گے, بینیفٹ کس میں زیادہ ہے, دے ول انویسٹ منی دیئر. اس طرح سے کرتے ہیں ہر ایک چیز میں ریسرچ, اس کو ہیلتھ سروسز ریسرچ کہتے ہیں. تو کوئکلی میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ کون سی چیزیں یہاں پہ ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے جس سے ہمارا نظام بہتر بنے گا. شاید ابھی ہم اس مطلب سٹیج میں نہیں ہیں جہاں پہ ہم مقابلہ کر سکیں ان لوگوں کے ساتھ, لیکن ایسا تو ماحول بننا چاہیے اب کہ ہماری جو کنڈیشنز ہیں یہ کم سے کم دنیا کے کئی ہاسپٹلز کے مقابل تو نہیں تو لیکن اس سے تھوڑا کہیں نیچے تو ہونی چاہیے, جہاں پہ لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ ہمارے جو پیشنٹ ہے ان کو یہ لگے گا کہ ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں. کوئکلی آپ بتائیں کہ کیا اڈاپٹ کرنا چاہیے جموں کشمیر سرکار کو؟ صرف جموں کشمیر نہیں, انڈیا ایز اے ہول, کیونکہ جموں کشمیر ایک اسٹیٹ ہے اور جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے میڈیکل کاؤنسل آف جس کو اب نیشنل میڈیکل کمیشن کہتے ہیں, تو آل دا اسٹیٹس ورک انڈر دیئر گائیڈنس. پہلی چیز ہے جو ٹریننگ ہے ڈاکٹرس کی, انڈر گریجویٹ, پوسٹ گریجویٹ, ڈاکٹورل, اس کو اپ گریڈ کرنا ہے ٹو کیپ پیس ود واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ ایوری ویئر, پرٹیکولرلی ویسٹرن ورلڈ جہاں سے ریسرچ زیادہ ہوتی ہے, کریڈیبل ریسرچ جہاں سے نالج جنریٹ ہوتا ہے. سلیبس کو چینج, کریکولم کو چینج کرنا ہے, اپ گریڈ کرنا ہے ریگولرلی, ناٹ کہ آج کیا پھر 25 سال کے بعد. اٹ ہیز ٹو بی ڈن ریگولرلی سے لیٹ اس سے اینولی. لیکن باقی اسٹیٹس یا کنٹریز میں منتھلی بیسس پر ریویو ہوتا ہے کریکولم کا. لیٹ اس سے ایٹ لیسٹ ونس ان اے ایئر کریکولم. یہاں نہیں ہوتا ہے اس وقت, نہیں یہاں 40 سال تک وہی کریکولم رہا میڈیکل کالجز میں جو 40-50 سال پہلے ہوا تھا. دوسری چیز
ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے. وی کانٹ میچ جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں, لیکن ان ریسورسز کو پراپر یوٹیلائزیشن کی ضرورت ہے. پراپر یوٹیلائزیشن میں بتاؤں گا, پراپر یوٹیلائزیشن کے لیے پراپر پلاننگ چاہیے. پلاننگ یہاں جس کو جو مرضی ہے وہ کرتا ہے, فلانی جگہ ہسپتال بنانا ہے, فلانی جگہ ہیلتھ سینٹر بنانا ہے, وداؤٹ گیونگ اے پراپر تھاٹ. منصوبہ بندی نہیں ہے, مطلب پولیٹیشین کو خوش کرنے کے لیے یہاں پہ ہاسپٹل لگا, یہاں پہ میڈیکل کالج لگا, اس طرح سے لگاتے ہیں. ایک کانسیپٹ نیڈ بیسڈ اسسمنٹ. کپوارہ میں کیا نیڈ ہے, قاضی گنڈ میں کیا نیڈ ہے, کنگن میں کیا نیڈ ہے, بارہ مولہ میں کیا نیڈ ہے, بڈگام میں کیا نیڈ ہے, اس حساب نیڈس مینس لوگوں کی نیڈس, اس کے حساب سے ہاسپٹل اور میڈیکل کالج بننے چاہیے. ہیلتھ فیسلٹیز جو بھی ہیں, پرائمری ہیلتھ سینٹر, ابھی تک وہ سسٹم نہیں ہے, وہ نہیں ہے. یہاں پہ مطلب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں ہاسپٹل, میڈیکل کالج وغیرہ. اب میں آپ کو بتاؤں, آپ نے کہا ہمیں ہماری ڈیفیشنسی کیا, ہم نے یہاں کئی میڈیکل کالج کھولے ہیں. جی, جب میں نے ایم بی بی ایس کیا, انہوں نے صرف ایک میڈیکل کالج تھا جموں کشمیر میں, دیٹ از گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر. اس کی بنیاد بخشی غلام محمد مرحوم نے ڈالی تھی 1964 میں. ہاں, تو ان دنوں ایک ہی کالج تھا, لمیٹڈ سیٹ 60. آج اتنے میڈیکل کالجز ہیں, لیکن ان میں انفراسٹرکچر کی کمی ہے, ان میں فیکلٹی ٹیچنگ جو سٹاف ہے اس کی کمی ہے. سو آپ کیا پروڈیوس کر رہے ہو, پروڈکٹ کیا ہوگا آپ کا؟ جہاں آپ کو 100 فیکلٹی ممبرس کی ضرورت ہے, وہاں آپ کے پاس 20 ہیں, تو آپ کیسے ٹرین کرو گے؟ ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ. جو آپ ویسٹرن سسٹم میں جائیں گے, وہاں گاربیج ان ڈائمنڈ آؤٹ. یہاں اگر آپ ڈائمنڈ ڈالیں گے, ہی ول کم آؤٹ ایز اے گاربیج. دو چیزیں. تیسری چیز ہے انفراسٹرکچر. انفراسٹرکچر میں ٹیکنالوجی کی ایک خاص ضرورت ہے, جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. فار ایگزامپل آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جو ٹریننگ میں بھی چاہیے. میڈیکل ایجوکیشن جو ہے اس کی ٹریننگ میں چاہیے, میڈیکل ریسرچ میں چاہیے. وی ہیو ٹو انٹروڈیوس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان میڈیکل ریسرچ. میڈیکل ریسرچ میں آپ کو پتہ چلے گا کس لیڈی کا بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے 1 سال کے بعد, 2 سال کے بعد. سو اٹ کین پریڈکٹ دا ڈیزیز. ڈائگنوسس, پریسیجن ڈائگنوسس, ایکوریٹ ڈائگنوسس, یہ آپ کو ٹیکنالوجی ہی بتا سکتے. ایک زمانہ تھا وچ یو آر اویئر کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک اسٹیتھوسکوپ ہوتا تھا اور بی پی اپریٹس اور تھرمامیٹر. جی, آج ان تینوں میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آل ڈیجیٹل سسٹمز آر دیئر. تو زیادہ سے زیادہ پیشاب اور خون کا ٹیسٹ مینولی کیا کرتے تھے, ایکس رے بھی مینول ہوا کرتا تھا. آج یو کین گیٹ اینی ٹیسٹ ڈن ان اے فریکشن آف اے سیکنڈ. اور ڈاکٹر کا وہ جو پریسیجن ڈائگنوسس ہے یا ارلی ڈائگنوسس ہے, اس میں بہت سہولیت آئی ہے. اٹ ہیز میڈ ارلی ڈائگنوسس اینڈ proper precision diagnosis possible. Benefit is to the patient, ultimate beneficiary patient ہے. سو یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ضروری میڈیکل ایجوکیشن میں, ریسرچ میں اور ہیلتھ کیئر کے کسی بھی, جو یہ ایم آر ہیں, پیٹ اسکین ہیں, سی ٹی اسکین ہیں, ڈی ایس اے ہیں, دے آر آل یہ بیکاز آف آرٹیفیشل. روبوٹس ہیں, روبوٹس آر بیس دیز اے آئی بیسڈ فیسلٹیز. سرجری ہوتی ہے روبوٹ سے. تو اب اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو اس میں ول کی کمی ہے یا پیسے کا فقدان ہے, پیسہ نہیں ہے؟ نہیں, اتنا بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, پراپر پلاننگ نہیں ہے, انسٹیٹیوشنز کمپیٹنٹ لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے. دیر شوڈ بی پراپر پرسن ایٹ پراپر پلیس. میرٹ کے بیسس پر لے جاؤ تو دین یو آر کمفرٹیبل. اف یو پٹ راؤنڈ پیگ ان اسکوائر ہول اور اسکوائر پیگ ان راؤنڈ ہول, تو وہ تو معاملہ بگڑ جائے گا. کلینیشین جو ہوتا ہے, کلینیشین کو فار ایگزامپل کوئی نیفرالوجسٹ ہے, کارڈیو سرجن ہے, نیورو سرجن ہے, لیٹ ہم ڈو ایکسلنٹ جاب دیئر. 35 سال 40 سال اس نے بہت محنت کری ہے, اس کا بینیفٹ پیشنٹ کو ملے. لیکن اس کے لیے پروفیشنلی کوالیفائڈ ایڈمنسٹریٹر ہونے چاہیے تو رن دا ہاسپٹل. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے اس کی کہ بہت سارے لوگ ہمیں وہ فون کرتے رہتے ہیں, عام لوگوں کو فون کرتے رہتے ہیں, جناب ہمارا پیشنٹ وہاں پہ ہے, اس کو وینٹیلیٹر نہیں مل رہا ہے. وینٹیلیٹر بہت ہی کاسٹلی چیز نہیں ہے, ہمارے بڑے ہاسپٹلز میں یہاں پہ نہیں ہے. اکثر یہ سفارشیں کرنا پڑتی ہیں کہ اس کو وینٹیلیٹر دو, اس کو آئی سی یو میں بیڈ دلا دو. اس کی کیا وجہ ہے؟
دو چیزیں ہیں. ایک تو پراپر پلاننگ نہیں ہے جی. کہ نیڈ بیسڈ میں نے کہا تھا. ایک ایڈمنسٹریٹر کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میری ریکوائرمنٹ کیا ہے وینٹیلیٹرس کی. یو کین ڈٹرمن اٹ 2 سال پہلے، سال پہلے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، جس کو اسٹریٹجک پلاننگ کہتے ہیں. ایک ایڈمنسٹریٹر کو پتہ ہونا چاہیے 10 سال کے بعد میرے ہاسپٹل میں کیا ریکوائرمنٹ رہیں گی کسی بھی چیز کی. فار ایگزامپل آپ نے وینٹیلیٹرس کی بات کی، انکیوبیٹرس کی بات کی، آئی سی یو بیڈ کی بات کی. جو ڈیزاسٹر ہوا کووڈ-19 کا تھرو آؤٹ ورلڈ، اس میں جو ورلڈ اوور سسٹمز ہیں، ہیلتھ سسٹم ایکسپوز ہو گئے کہاں کہاں ڈیفیشنسیز ہیں. لیکن زیادہ تو ہم ڈیولپنگ نیشنز میں ہی یہ پرابلمز زیادہ اثر کرتی ہیں. اس کے لیے پراپر پلاننگ، ریسورسز اب ماشاء اللہ ٹھیک ہیں، اتنے بھی ہم مسئلہ منصوبہ بندی کا ہے، منصوبہ اور بندی یہ کا، کہ صحیح پراپر جگہوں پہ مینجمنٹ. صحیح جگہوں پہ صحیح لوگ نہیں ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہے. نہیں، ریسورسز ہیں. لیٹ اس سے ایڈیکیٹ سفیشینٹ ریسورسز ہیں. جی. ریسورس کانسٹرینڈ ہیں لیکن ڈیفیشنسی نہیں ہے. جب آپ سکمز میں پیٹ سکین لگاتے ہیں 50 کروڑ کا یا لینئر ایکسر 20 کروڑ، یہ تو اپنا ہی اسٹیٹ دیتا ہے نا، یہ پیسہ تو اسٹیٹ ہی دیتا ہے. سو وی آر ان اے پوزیشن ٹو بائی تھنگس. لیکن کون سی چیز پرائیورٹائزیشن ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ چیز کیا چاہیے، یہ ایک پروفیشنلی کوالیفائڈ ایڈمنسٹریٹر. ناظرین، پروگرام کا سلسلہ دوسری قسط میں بھی جاری رہے گا آپ کے ساتھ. اگلے ہفتے ہم اس کی دوسری قسط ہم پیش کریں گے آپ کے سامنے، اور دیکھنا نہ بھولیے.